صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھو، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ موت کے علاوہ انشاءاللہ ہر بیماری سے فوری شفا نصیب ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی بیرونی بیماریوں کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے، اور اس عمل کو مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے۔ اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے، یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ ختم ہو گئیں۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری الحمدللہ دنوں میں ختم ہو گئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی، جس سے میں بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا، وقتی آرام تو آتا لیکن مکمل صحت یابی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو کہ حافظ قرآن ہے، اس کی آپ سے بہت عرصے سے یاری ہے، اس نے مجھے آپ کا حوالہ دیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا اور آپ نے یہ عمل مجھے بتایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ 20 سال کی بیماری ختم ہوئی، اور سر، آپ کی زندگی میں اللہ پاک خوشیاں بھر کر ڈالے۔ میری اہلیہ آج بھی جھولیاں اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں، اور غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن کریم خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے، اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیار، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، سعادت، لین دین، پیار، محبت، غرض، ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا، اور کوئی بھی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پژمردہ دلوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرہ امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا کہ جیتا جاگتا قرآن مجید ہو۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور رحمت کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اور اسی لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سعادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے، تا ابد تک ایک رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ابد تک رہے گا۔ انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے ابد تک مسلم ہے، اور اس طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے۔ اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک حقیقت ہی رہیں گے، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی نہ اضافے کی ضرورت ہوگی۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وحی نبی محیط الانوار خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح تا ابد ایک ہی رہے گی۔ اس کو سمجھنے، اس کو پرکھنے اور اس کو حرز جا بنانے کا جو انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ابد تک وہی رہے گا، اور انہی کی دی ہوئی روشنی میں سے یہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس کا مقام نہیں لے سکتی، اور اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک فوز و فلاح کا دائمی منشور اور رشد و ہدایت کا مثالی چرچشمہ ہے۔ اس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری روحانی اور جسمانی تسکین اور شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن راہ نجات اور ہمارے دکھوں کا مداوع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ناظرین، اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ اسی اللہ یکتا کی حکومت و سلطنت ہے،
آسمانوں اور زمین کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور مناسب اندازے پر رکھا۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن کریم کی عظمت کا یوں اظہار فرمایا کہ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ تو ناظرین، مذکورہ بالا آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانیت کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی تطہیر کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام جنت اور رضائے الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کروانا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے جو اس کی شامت اعمال کی بنا اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت بھی کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنا مومن کا شعار ہے، اور یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی و آقا پالنہار اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور ناظرین، یہ قرآن معمولی چیز ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کا مکمل لاہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دلوں کا زنگ دور کر کے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ ناظرین، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں۔ شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر شفا رکھی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرنی ہے۔ ہمیں یہ یقین سچے دل سے کرنا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے، اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن، ان کے لیے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، اور زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ ناظرین، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔
معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، اور جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کے بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ تو مریضوں کو ہمارا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ صورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی، یعنی جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر لیں اور پہلے نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ اگر نماز کا زیادہ وقت پڑا ہوا ہے تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رحمن یا اللہ پڑھے، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، اور نہ ہی انہیں ڈپریشن ہوتا ہے۔ ان کا دل و دماغ پرسکون رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ باوضو پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کر لیا کرے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر اور تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں تو انہیں چاہیے کہ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو اپنا ورد بنائیے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔